الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ طلبہ عزیز، باب حکم الاذنین فی وضوء الصلاۃ کے تحت روایت نمبر 135 اور اس کے ترجمے کو آپ نے سنا۔ نیز اس روایت سے متعلق حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام، فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْأَثَرِ فَقَالُوا مَا أَقْبَلَ مِنَ الْأُذْنَيْنِ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْوَجْهِ يُغْسَلُ مَعَ الْوَجْهِ وَمَا أَدْبَرَ مِنْهُمَا فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرَّأْسِ يُمْسَحُ مَعَ الرَّأْسِ۔ کہ بعض علماء کا اس روایت پر عمل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کانوں کا جو حصہ سامنے کی جانب ہے اس کا حکم تو چہرے والا ہے، اسے چہرے کے ساتھ دھویا جائے گا، اور اس میں سے پچھلا جو حصہ ہے اس کا حکم سر والا ہے، اس کا سر کے ساتھ مسح کریں گے۔ آگے کی عبارت وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ میں حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علماء کی دوسری جماعت نے ان حضرات کی مخالفت کی اور فرمایا کہ دونوں کان سر میں داخل ہیں، ان کے اگلے حصے اور پچھلے حصے دونوں حصوں کا سر کے ساتھ مسح کیا جائے گا۔ وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا الْأُذْنَانِ مِنَ الرَّأْسِ يُمْسَحُ مُقَدَّمُهُمَا وَمُؤَخَّرُهُمَا مَعَ الرَّأْسِ وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ۔ اور حضرات علماء کی اس دوسری جماعت نے آگے آ رہی روایتوں سے اپنے اس مذہب کو ثابت کرنے کے لیے استدلال فرمایا۔ تو آئیے ہم کتاب کی عبارت سے علماء کے اس دوسری جماعت کے مذہب کو ان کی دلائل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ روایت نمبر 136، حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد قال حدثنا اسرائیل قال حدثنا اسرائیل عن عامر عن شقیق بن سلمة عن عثمان بن عفان انه توضأ فمسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ۔ شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان نے وضو کیا اور اپنے سر پر اور دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے حصے پر مسح کیا اور فرمایا، اسی طرح میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ روایت نمبر 137،
حدثنا إبراهيم بن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح برأسه وأذنيه۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے سر اور دونوں کانوں پر مسح کیا۔ روایت نمبر 138۔ حدثنا علی بن شیبۃ قال حدثنا یحیی بن یحیی قال حدثنا عبد العزیز فذكر بإسناده مثله غير أنه قال مرة واحدة۔ عبد العزیز نے بیان کیا، انہوں نے اپنی اسناد کے ساتھ اسی طرح کی روایت نقل کی، البتہ اس میں فرمایا مرۃ واحدہ کہ مسح ایک مرتبہ کیا۔ روایت نمبر 139۔ حدثنا محمد بن عبد الله بن میمون البغدادی قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا حریز بن عثمان عن عبد الرحمن بن میسرة أنه سمع المقدام ابن معدي كرب يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فلما بلغ مسح رأسه وضع كفيه على مقدم رأسه ثم مر بهما حتى بلغ القفا ثم ردهما حتى بلغ المكان الذي منه بدأ ومسح بأذنيه ظاهرهما وباطنهما مرة واحدة۔ حضرت مقدام ابن معدی کرب کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا۔ جب آپ مسح راس تک پہنچے تو آپ نے دونوں ہتھیلیوں کو سر کے اگلے جانب رکھا، پھر ان کو گزارتے ہوئے گردن تک لائے، پھر ان کو لوٹاتے ہوئے اسی جگہ لے گئے جہاں سے شروع کیا تھا، اور اپنے کانوں کے ظاہر و باطن کا ایک مرتبہ مسح فرمایا۔ روایت نمبر 140۔ حدثنا فہد قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابن لہیعہ عن ابی الاسود عن عباد بن تمیم الانصاری عن أبيه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه وأذنيه داخلهما وخارجهما۔ عباد بن تمیم انصاری اپنے والد تمیم انصاری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو فرمایا اور اپنے سر اور کانوں کے اندر باہر مسح کیا۔ روایت نمبر 141۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا عبید اللہ بن معاذ قال حدثنا ابی قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حبیب الانصاری قال ابن ابی داود وهو حبیب بن زید عن عباد بن تمیم
عن عبد الله بن زيد جد حبيب هذا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بوضوء فدلك أذنيه حين مسحهما۔ حبیب کے دادا عبداللہ ابن زید کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، آپ نے کانوں کا مسح کرتے ہوئے دونوں کانوں کو ملا۔ روایت نمبر 142۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانہ عن موسى بن ابي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ فأدخل أصبعيه السبابتين أذنيه فمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين باطن أذنيه۔ عمرو بن شعیب اپنے دادا یعنی عبداللہ ابن عمرو سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا وضو کس طرح کریں گے؟ آپ نے پانی منگوایا اور اس سے وضو کیا، پس آپ نے اپنے دونوں کانوں میں اپنی دونوں سبابہ انگلیاں داخل فرمائی اور انگوٹھے سے کان کے باہر کی جانب اور سبابہ یعنی شہادت والی انگلیوں سے اندرونی حصے کا مسح کیا۔ روایت نمبر 143۔ حدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الباهلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أذنيه مع الرأس وقال الأذنان من الرأس۔ ابو امامہ باہلی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور سر کے ساتھ دونوں کانوں کا بھی مسح کیا اور فرمایا الاذنان من الراس کہ کان سر کا حکم رکھتے ہیں۔ روایت نمبر 144۔ حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا محمد بن عجلان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع ابنة معوذ بن عفراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح رأسه على مجاري الشعر ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما۔ حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفراء کہتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاں وضو کیا اور اپنے سر پر بالوں کے مقامات پر مسح فرمایا اور دونوں کن پٹیوں پر اور کانوں کے اندر و باہر کی جانب مسح کیا۔ روایت نمبر 145۔ حدثنا ابراہیم بن منقذ العصفری قال حدثنا ابو عبد الرحمن المقری قال حدثنا سعید بن ابی ایوب
قال حدثني ابن عجلان ثم ذكر بإسناده مثله۔ سعید کہتے ہیں کہ ابن عجلان نے مجھے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت بیان کی۔ روایت نمبر 146۔ حدثنا ابو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادی قال حدثنا عمي ابو الاسود قال حدثني بكر بن مضر عن ابن عجلان فذكر بإسناده مثله۔ بکر ابن مضر کہتے ہیں کہ مجھے ابن عجلان نے اپنی اسناد سے اسی طرح روایت نقل کی۔ روایت نمبر 147۔ حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حمام قال حدثنا محمد بن عجلان فذكر بإسناده مثله۔ حمام کہتے ہیں کہ مجھے محمد بن عجلان نے اپنی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی۔ روایت نمبر 148۔ حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید قال اخبرنا شریک عن عبد الله بن محمد عن الربيع قالت اتانا النبي صلی اللہ علیہ وسلم فتوضأ فمسح ظاہر اذنیہ وباطنہما۔ حضرت ربیع بنت معوذ ابن عفرا کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے وضو کیا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کے ظاہر و باطن پر مسح فرمایا۔ روایت نمبر 149۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا محمد بن المنہال قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد عن الربيع عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حضرت ربیع بنت معوذ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت بیان فرمائی۔ طلبہ عزیز، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ 8 حضرات صحابہ سے 14 سندوں کے ساتھ ان روایتوں کو جن میں واضح طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں پر مسح کرنا ثابت ہے، نقل فرمانے کے بعد کہتے ہیں قال ابو جعفر ففی هذه الآثار ان حکم الاذنین ما اقبل منهما وما ادبر من الراس وقد تواترت الآثار بذلك ما لم تتواتر بما خالفه فهذا وجه هذا الباب من طریق الآثار، کہ ان آثار سے یہ بات معلوم ہوئی کہ کانوں کے اگلے اور پچھلے حصے کا حکم وہی ہے جو سر کا ہے، اور اس سلسلے میں اس قدر کثیر آثار وارد ہیں جو اس کے مخالف قول والوں کو حاصل نہیں ہیں۔ یہ تو روایات کے اعتبار سے اس باب کا حکم ہے۔ طلبہ عزیز، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے حصوں پر مسح کرنا اس قدر روایتوں سے ثابت ہے کہ اس کے مخالف قول والوں کے نزدیک اتنی روایتیں ہے ہی نہیں۔ معلوم ہوا از روئے روایات
دونوں کانوں کے اگلے اور پچھلے دونوں حصوں کا مسح ہی ثابت ہے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ آئندہ کل انشاءاللہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔